کس جگہ بیٹھے ہیں؟ ملک پاکستان کے اندر ناصر بھائی صوبہ پنجاب ہے، ضلع راولپنڈی ہے، ملک صاحب تحصیل گجران ہے، اور اس کا قصبہ جو ہے، علاقہ جو ہے وہ مندرہ ہے، اس کے اندر آستانہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ ہے، جہاں پہ یہ دوست آئے بیٹھے ہیں۔ تو رب نے ان کے لیے انعام کیا رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، یہ جو لوگ، یہ جو میرے بندے میرے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، فرش پر عرش پر اعلان کر دو کہ ان کے گناہ بخش دیے ہیں۔ صرف گناہ ہی نہیں بخشے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ تو سرکار کی اور رب کی ذکر کی محفل سجانے والوں کے لیے یہ انعام ہے، اس سے بڑھ کے کوئی انعام ہے؟ تو رب تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ حکم بن جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، وہ جو رب تعالیٰ خود کرتا ہے وہ سنت بن جاتا ہے۔ فرض کیا ہے، حکم کیا ہوا ہے؟ پنجگانہ نماز ہم پڑھتے ہیں، وہ فرض ہے، حکم ہے۔ رب یہ نہیں کرتا، توجہ دیجئے گا، رب یہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا۔ ہمیں روزے کا حکم ہوا، فرض کر دیا گیا، رب روزہ نہیں رکھتا۔ حج کا حکم ہوا، فرض کر دیا گیا، رب حج نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کا حکم ہوا، زکوٰۃ فرض کر دی گئی، رب زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اب یہ تو ہو گیا حکم۔ کہتے ہیں کہ حکم مانیے، جو رب نے فرض کر دیا ہے وہ مانیے، اس کا ثواب اجر بہت زیادہ ہے، کیونکہ رب نے حکم دیا ہے، رب نے فرض کر دیا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں ان فرضوں کا ثواب تو ہے، لیکن جو رب سنت ادا کرتا ہے، رب دو ہی کام کرتا ہے۔ رب کیا کرتا ہے؟ رب ایک محمد پہ درود و سلام پڑھتا ہے اور دوسرا اپنے پیارے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں سے ہم تو رب کی سنت پوری کر رہے ہیں، ہم تو فرض بھی ادا کر رہے ہیں، قاری صاحب سنت بھی پوری کر رہے ہیں۔ اجر زیادہ ہوا یا کم؟ یہ تو اجر زیادہ ہو گیا۔ تو ہم اگر اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو ہم رب کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں بتا دیا، 6 چیزیں یہ بھی لے کر گئے گا یہاں سے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس میں وہ شخص، کوئی بھی شخص صالحین اور اولیاء کرام یعنی اللہ والوں میں شامل نہیں ہو سکتا جس نے یہ 6 گھاٹیاں عبور نہ کر لی۔ وہ 6 گھاٹیاں کیا ہیں؟ نمبر 1، نعمتوں کو اپنے اوپر بند کر لیں اور سختی کا دروازہ کھول لیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہم جو انسان ہیں وہ نعمتوں کے پیچھے کے اوپر نعمت عطا ہوتی ہے، ان کی خوشی دیکھتے ہیں تو ان سے حسد کرتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں اپنے اوپر نعمتوں کا دروازہ بند کر لو، سختیوں کا دروازہ کھول لو۔ طلب نہ رکھو کہ یہ بھی عطا ہو وہ بھی عطا ہو۔ یہ پہلی گھاٹی بتائی۔ دوسری گھاٹی آپ فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر عزت کا دروازہ بند کر لو۔ بھائی صاحب، عزت کا دروازہ بند کر لو اور نفس کی ذلت کا دروازہ کھول لو۔ یہ دوسری گھاٹی پہ بھی میں آیا ہوں، توجہ رکھیے گا کہ اب یہاں سے کیا مراد ہے کہ عزت کا دروازہ بند کر لو اور نفس کی ذلت کا دروازہ کھول لو۔ جب ہماری تعریف کی جاتی ہے تو ہمارا نفس خوش ہوتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم فلاں جگہ پہ جائے ہمیں بندہ سلام کرے، فلاں جگہ پہ جائے ہمیں بندہ سلام کرے، ہمارے نام کا ڈنکا بجنا چاہیے، جگہ جگہ ہماری ذلت کی، نفس کی ذلت کا دروازہ کھولنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنت بلند واسطے، سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر جا رہے تھے، رستے میں ایک بادشاہ کا تخت آیا، اس نے تخت لگایا ہوا تھا، اس کے ساتھ وزیر بھی تھے، کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب بادشاہ نے دیکھا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے ہیں، کھڑا ہو گیا۔ جب بادشاہ کھڑا ہوا، وزیر بھی کھڑے ہو گئے، وہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے، حضرت بایزید بسطامی وہاں سے گزر گئے۔ دوسرا دن آیا، حضرت بایزید بسطامی گزرے، بادشاہ پھر کھڑا ہو گیا۔ اس رستے کے اندر ایک بادشاہ نے اپنا تخت لگایا ہوا تھا جہاں لوگوں کو بٹھا کر وہ باتیں کیا کرتا تھا، سنتا تھا، تو وہ پھر کھڑا ہو گیا، حضرت بایزید بسطامی پھر گزر گئے۔ جب تیسرا دن آیا تو حضرت بایزید بسطامی گزرے تو بادشاہ پھر کھڑا ہوا، تو حضرت بایزید بسطامی نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر تھوک دیا۔ جب حضرت بایزید بسطامی نے تھوکا
تجھے اخلاق کا ہی نہیں پتا، میں تیرے لیے عزت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور تو نے میری طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ یہ برا بلا بول کر بادشاہ غصے سے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت بھائی عزیز بستامی گزر جاتے ہیں، ساتھ مریدین بھی تھے، وہ بڑا پریشان ہوئے کہ حضور بادشاہ آپ کی عزت کے لیے کھڑا ہوتا تھا، آپ نے منہ کر کے تھوک دیا، یہ کیا معاملہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت بھائی عزیز بستامی قربان جائے اپنے جملے میں جملہ سنیے گا، فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے دن گزرا میں نے اپنے نفس کو دیکھا خاموش تھا، جب دوسرے دن میں گزرا نفس کو دیکھا خاموش تھا، جب تیسرے دن گزرا نا تو میرے نفس نے فخر محسوس کیا اور میرے نفس نے کہا کہ یہ تیرا حق ہے جو بادشاہ تیرے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ میرے نفس نے مجھے ورگلایا تو میں نے فوراً تھوک دیا، جب میں نے تھوکا اور اس بادشاہ نے مجھے برا بھلا کہا، میں نے اپنے نفس کو کہا ہاں بھائی اب بتا کہاں گیا تیرا حق، کہاں گیا تیرا فخر، یہ تھا تیرا فخر، یہ تھا تیرا حق، بادشاہ نے تجھے برا بھلا کہہ دیا۔